أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثره فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن صدق الله العلي العظيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, I swear by the daybreak, and the 10 nights, and the even and the odd, and the night when it departs. Truly in that there is an oath for those who possess understanding. Have you not considered how your Lord dealt with Ad, the people of Aram, possessors of lofty buildings, the like of which were not created in the other cities, and with Samud, who hewed out the rocks in the valley, and with Fir'aun, the Lord of hosts, who committed inordinancy in the cities, so they made great mischief therein. Therefore your Lord let down upon them a portion of chastisement. Most surely your Lord is watching. And as for man, when his Lord tries him, then treats him with honor and makes him lead an easy life, he said, my Lord honors him. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. مومنین عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ کی خدمت میں مسلسل 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ مقام حسین علیہ السلام، اور پھر یہ ہے کہ یہ کربلا تک بات کیوں اور کیسے پہنچی. کوشش کر رہا ہوں بڑے باادب انداز سے تاکہ اس بات کو بیان کیا جائے اور ہر سننے والا سنے اور اپنا مائنڈ بنائے یہ کیوں ہوا. بلکہ پیغمبر کے گھرانے سے محبت کرنے والا اور کلمہ پڑھنے والا اس کو ہر صورت میں سوچنا چاہیے کہ یہ کربلا کا واقعہ کوئی معمولی نہیں، اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اسباب کیا ہیں، واقعات کیا ہیں. آج ہماری اس سلسلے یعنی محرم کی مجالس کے سلسلے میں 9ویں مجلس ہے اور کل 10ویں ہوگی. تو اس سلسلے میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں تمام سامعین کی خدمت میں. صرف مقصود یہ ہے
کہ لوگوں تک یہ آواز پہنچے، لوگ سوچیں، لوگ غور و فکر کریں. یہی مقصد ہے سارے ان پروگراموں کا. کسی کا دل دکھانا نہیں، کسی کا منہ چڑھانا نہیں، کسی کے توہین کرنا مقصد نہیں، بلکہ امت مسلمہ کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ پیغمبر کے بعد صرف 50 برس کے اندر، یعنی پیغمبر کے بعد جو ہیں 11 ہجری میں وصال ہوا اور 61 میں پہلے مہینے میں یہ حادثہ ہو گیا. تو کم از کم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے یہ صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، یہ یعنی ایک لوگ کہتے ہیں کہ بہترین دور تھا. اس بہترین دور میں اتنا بڑا حادثہ کیوں ہو گیا کہ رسول کے گھرانے کو ذبح کر دیا گیا؟ بہرحال اس پہ غور و خوض کرنا کوئی عیب نہیں، کسی کی توہین نہیں. اور اگر کوئی آدمی اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو بہترین انداز یہی ہے کہ انسان اس سے الگ ہو جائے اور کہے کہ میں اسی طرح اس سے بری ہوں جس طرح حضرت ابراہیم اپنے چچا سے بری تھے. بہرحال یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. خواہ مخواہ شخصیتوں کی تعریفیں اور اس ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر نکالنا مشکل ہوتی ہیں. لیکن یہاں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور پھر یا اللہ نے جس کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ وہی اسی کی تعریف ہونی چاہیے. اور اگر اس کے خلاف کوئی آدمی کسی مرحلے پر بھی کھڑا ہوتا ہے یا کوئی پتہ چلتا ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کو اس سے دور ہو جانا چاہیے. یہاں تو پورا خاندان ذبح کر دیا گیا. آج میں نے مختصر سی گفتگو اس حدیث پہ ہو گئی جو بڑی معروف حدیث ہے، جس میں رب العزت کے جو آخری پیغمبر ان کی طرف سے آئے ہیں اور جو صادق و امین پیغمبر ہیں، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے وہ وحی کے مطابق ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اپنی خواہش سے بھی بولتے ہیں تو پھر ذرا اپنے کلمہ کو دوبارہ پڑھے، اس لیے قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. وہ ان کا ہر کام خدا کے لیے ہے اور خدا کی محبت میں ہے. یہاں جو ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی معروف حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں موجود ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ امام علی علیہ السلام پہلے امام تھے، اس لیے حضور نے بہت زور دیا امام علیہ السلام کی ذات پر، اور فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ایسے ہو جیسے حضرت جناب موسیٰ سے ان کا مقام تھا. اب بتائیں کہ اور پھر فرمایا اللہ انہ لا نبی بعدی، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. نبوت کو پیغمبر نے مستثنا کر دیا، یعنی علی تم نبی نہیں ہو، چونکہ حضرت ہارون نبی تھے، مگر سارے مرتبے جو حضرت ہارون کے تھے وہ آپ میں ہیں اور ہونے چاہیے، امت مسلمہ کو ماننا چاہیے. حضرت ہارون کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں، جہاں حضرت موسیٰ نے التجا کی رب العالمین سے، جس فرمایا رب نے کہ جاؤ فرعون کو ذرا بتاؤ اور سمجھاؤ، بہت سرکش ہو گیا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ نے کچھ دعائیں مانگی. یہ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 25 سے دعا شروع ہوتی ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینوں کو وسعت عطا کر، میرے معاملے کو آسان کر. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے جو گرے ہیں ان کو کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں. اور اس کے بعد فرمایا واجعل لی، یہ بات یہاں تک، ابھی پہلی دعائیں حضرت موسیٰ کی اپنے لیے تھیں، اب ایک اور دعا مانگے واجعل لی وزیرا من اہلی، میری اہل و عیال سے وزیر بنا، میرا وزیر میرے کام میں شریک ہو. آگے سنیے، ہارون اخی اشدد بہ اذری، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور اس سے میرا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے، تاکہ بوجھ ہلکا ہو یا مضبوط ہو. واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملے میں شریک فرما. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اب یہ دعا جو ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور پیغمبر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ دعا مانگ رہے تھے جو حضرت موسیٰ نے مانگی. کون سی دعا؟ یہی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی.
تو میرے خیال میں یہاں جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ بس پیغمبر نے حضرت علی کا نام لیا، میرے بھائی علی کو میرے کام میں شریک کر، میرے بھائی موسیٰ نے جس طرح دعا مانگی تھی میں اس لیے تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں بس پیغمبر کی دعا ختم ہوئی اور جو ہے وہ پیغمبر کو خبر دی گئی کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی، جس سے حضرت موسیٰ کے بارے میں تھا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تیرا سوال تجھے عطا ہو گیا۔ پیغمبر نے دعا ختم کی، ادھر سے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی کہ ہاں علی کو ہم نے تیرے وزیر کے طور پر اس کو چن لیا ہے۔ بس سمپل سی بات ہے۔ ویسے تو پیغمبر نے اس دعا سے پہلے بھی اعلان کر دیا تھا دعوت ذو العشیرہ میں کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، اور یہ ساری باتیں دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر نے بتا دی تھی۔ لیکن پھر بھی پیغمبر مسلسل جو ہیں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے یہ اگرچہ کہتے ہیں کہ حضور جب جا رہے تھے، تشریف لے کر جا رہے تھے جنگ تبوک پر، حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا، چونکہ منافقین کی تعداد بھی کوئی کم نہیں تھی، تو ان کی شرارتوں کو روکنے کے لیے پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر کسی جنگ میں جا رہے ہوں، حضرت علی علیہ السلام نہ جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو جو وہ وعدہ جو دعوت ذو العشیرہ میں کیا تھا وہ بار بار یقیناً یا پیغمبر کیسے اکیلے جائیں جنگ میں، تاکہ کئی مشکل پیش آئے، اور صحابہ کرام کو جیسے جنگ احد میں مشکل پیش آئی تو کہیں پیغمبر اکیلے نہ رہ جائیں۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا علی کیا تم راضی نہیں ہو، اما ترضیٰ، راضی نہیں ہو کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ کا مقام مجھ سے ایسے ہے جیسے حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ سے تھا۔ بڑی بات سمجھ آنے والی بات ہے کہ پیغمبر حضرت علی علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر جا رہے تھے، اور اسی طرح ان اعلانات سے پتہ چل رہا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں تبوک کے لیے تو کوئی نائب ایسا چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ منافقین شرارت نہ کریں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب پیغمبر کو پتہ چل گیا کہ اب مجھے بھی دنیا چھوڑنی ہے، پیغام آ رہے ہیں، تو پیغمبر نے امت کو بغیر رہبر کے اور قائد کے کیسے چھوڑا ہوگا؟ یقین جانے ایک علی علیہ السلام نہیں، کیونکہ پیغمبر کے جانے کی جب خبر ہے تو حضرت علی علیہ السلام بھی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ایسی ترتیب پیغمبر کو دینے کا حکم ہوا کہ آپ سب کے نام بتائیں اور تعارف کروائیں۔ میں نے مسلسل عرض کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں کرایا، باقیوں کے نام بتائے، اور وہ نام ایک دوسرے کے بعد ہر ایک کو جو ہے پہلے نے دوسرے کو کا اعلان کیا۔ متعین تو پیغمبر نے کیے، اللہ کے حکم سے کیے، لیکن ہر امام نے آخری لمحات میں اپنے بعد میں آنے والے امام کا تعارف کرایا، بلکہ اپنی زندگی میں بھی کرایا۔ صحابہ کرام ائمہ کے جو اصحاب تھے اور ساتھی تھے اور شیعہ تھے پوچھتے تھے کہ آپ کے بعد کون ہے، تو بتاتے تھے کہ میرے بعد کون ہے، ہر امام۔ اور پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ ان سے سوال کرو۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے کی طرف نہیں بلکہ اولادیں تھیں ائمہ کی دوسری بھی، لیکن مومنین مطمئن ہو جاتے تھے کہ ہاں ہمارے اس امام کے پاس۔ ہر زمانے میں ہوا، مثلا امام علی رضا صاحب کے زمانے میں چونکہ دیر سے ان کی اولاد ہوئی تو لوگ پوچھتے تھے آپ تک کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے تو کون ہے آپ کے بعد؟ فرمایا مجھے اللہ دینے والے ہیں اولاد۔ اور حضرت محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر لوگوں نے سوالات بھی کیے، یعنی یہ طریقہ رہا ائمہ کا علیہ السلام کا کہ تم ان سے سوال کرو۔ اور بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ممبر سلونی کے وارث کی اولاد ہے، تمہیں کسی سوال میں مایوس نہیں کریں گے۔ تو یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ ہر زمانے میں شکوک و شبہات حکومتوں نے پیدا کیے، لیکن ائمہ نے اس طرح ان شکوک و شبہات تو دور کیا کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہمارے بعد یہ سلسلہ چونکہ 12 تک رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جو عمراء کہتے ہیں امیر، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہیں، 12 خلیفے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ امام بھی خلیفہ بھی مختلف انداز سے
پیغمبر نے کوشش کی 12 کو کی تعداد بتانے کی، یعنی اسباط بنی اسرائیل جتنی تعداد ہے، اسی طرح جو ہے وہ مسلسل پیغمبر نے بتایا، 12 کی تعداد ہی بتائی۔ مگر امام علیہ السلام جو کہ پہلے تھے اپنے بعد، تو ان کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ وضاحتیں فرمائی، مگر اللہ اس امت پر کرم کرے، اس نے ایسا اگنور کیا کہ علی کی ذات، حسنین شریفین، پیغمبر جن سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور پیغمبر نے جن کا تعارف کرایا، امت نے منہ موڑ لیا۔ اس حدیث کے بارے میں صحیح مسلم میں مولانا وحید الزمان صاحب اردو ترجمہ بھی کرتے ہیں، تشریح بھی لگاتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل تھے، چونکہ ایک نبی سے تشبیہ دینا، پیغمبر کا اپنا خلیفہ قرار دینا، یہ حضرت علی کی افضلیت کی دلیل ہے۔ خیر کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جو حضرت علی کی افضلیت کی دلیل نہیں، لیکن اس بارے میں انہوں نے انصاف کی بات کی۔ مگر آگے کیا کہا، جو اپنا نظریہ بنا ہوا تھا پہلے سے، کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ افضل موجود ہو تو ان کی موجودگی میں جو غیر افضل ہوتا ہے، یعنی مفضول ہوتا ہے، وہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، جیسے بھی آپ کی مرضی ہے آپ کہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری سوچ یہی ہے کہ جب افضل موجود ہے تو غیر افضل کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ جب جنت کے جوانوں کے سردار اور ان کے والد گرامی جو ان سے بہتر ہیں وہ موجود ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جا کر اعلان کریں کہ ہم مسلمانوں کے امیر ہیں۔ وہ موجود نہ ہوتے پھر بات اور تھی، دیکھتے کیا صورتحال ہے، لیکن موجود ہیں سامنے، پھر کسی دوسرے کا اعلان کرنا کہ میں پیغمبر کا خلیفہ ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں، بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا، جب ہر کہ اور میں اعلان کرنے لگا، یہ چند آدمی نے میری بیعت کر لی ہے، اب ہل نہیں سکتے دوسرے، دوسرا کہا دوسرے نے کر لی ہے، اسی طرح یہ معاملات جب چلتے رہے، یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یزید امیر المومنین تسلیم کر لیا گیا۔ یہی بات کربلا میں لوگ کہتے تھے، یزید امیر المومنین ہے، یزید اولی الامر ہے، اس کی بات مان لو۔ اس قدر جو ہیں وہ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں پورے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا تک بات کیسے پہنچی، اصل بات یہی تھی کہ امت مسلمہ کو وہ پٹی پڑھائی گئی اور وہ بات حکومت نے ایسے انداز سے کی کہ لوگوں کے ذہن میں نئے مسلم جو آ رہے تھے، اولادیں تھیں، حکومت نے پورا کام اس پہ کیا ہے۔ خصوصاً گورنر شام معاویہ نے جو کام کیا ہے، اس پر تو سارے اگلے پچھلے جو کام تھے ان کو جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا۔ اب تو اہل بیت کی تو بات ہی درمیان سے نکل گئی کہ علی بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ علی کے ساتھ لڑائیوں کی وجہ، حضرت علیہ السلام کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ صورتحال بن گئی تھی۔ آسان ہے، بہت آسان ہے، ان حالات کو اسٹڈی کیا جائے، کوئی زیادہ نہیں۔ 40-50 سال جو پیغمبر کے بعد ہیں، جو تاریخیں اویلیبل ہیں، کہ تاریخیں بھی حکومتوں سے متاثر تھیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آ ہی گیا ہے۔ حدیثیں بھی تھیں، حدیثیں کتابیں جو تھیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آ گئے۔ ذرا تھوڑا سا آدمی تلاش کرے، تاریخوں میں تلاش کرے، وہ جتنی بھی ہیں، عاصم کوفی ہے، تاریخ طبری ہے، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے وہاں، اور پھر غور و فکر کرے کہ وہ، یعنی جو اس ایک تو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے مخالفت میں مل جاتا ہے، پھر سوچے انسان یہ کیا ہوا۔ سوچنے میں کوئی حرج نہیں، اگر راستہ نہ ملے تو اللہ سے دعا مانگے، اگر راستہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں وہی سوال پیغمبر نے بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی عطا کر دیا اور رسول اللہ کو بھی عطا کر دیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی امیری اور وزیری اور وصایت کے بارے میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور صرف حضرت علی نہیں، بلکہ ان کی اولاد کے بارے میں مسلسل پیغمبر نے سمجھایا، حتیٰ کہ حضرت علی کی اتنی شباہت حضرت ہارون سے ہوئی کہ ان کے بیٹوں کے نام بھی اللہ کے حکم سے پیغمبر نے، شبیر و شبر کے بیٹے، ان کے نام بیٹے تھے حضرت ہارون کے، یعنی شبر اور شبیر، یا شبیر کہتے ہیں ہم جنرلی، لیکن انہی کے نام پہ نام رکھا گیا عربی میں حسن اینڈ حسین۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ وزیر ہیں، بلکہ بہت سے امور میں حضرت علی علیہ السلام کی شباہت کو
قائم رکھا گیا کہ اپنے بیٹوں کا نام بھی حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پہ رکھے. سبحان اللہ. چلیں لیکن سمجھنا ہے لوگوں کو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال امت نے منہ موڑ لیا اور اس قدر یہ کام حکومتوں نے کیا ہے, کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا. یہ یزید سے پہلے جو حکومتیں تھیں, یزید تو آیا رجب میں, 4 مہینے میں نہ اخبار ہے نہ ٹیلی ویژن پروپیگنڈا کرنے کے لیے, لوگوں کا مائنڈ موڑنے کے لیے اور چینج کرنے کے لیے. یہ پہلے سے کام ہوا ہے. جنگیں محبت سے نہیں ہوتی. جب فوجیں لائی جاتی ہیں, لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور آگے سے آگے امیر المومنین جیسی حیثیت ہو, تو لوگوں بہت سی حدیثیں بنائی گئی ہوں گی کہ علی سے لڑنا جائز ہے. حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں, عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے, کیا سیولائز طریقہ یہی ہے؟ پیغمبر نے سکھایا تھا کہ فوجیں اکٹھی کر لو. کیا گورنر کو حق پہنچتا تھا کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے؟ یہ سوالات ہیں عزیزو, ڈرنے جھکنے کی ضرورت نہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں ایک جو پیغمبر نے جو مینر سکھائے تھے, آسان کام تھا. حضرت عثمان مارے گئے, تم کورٹ میں چلے جاؤ. صحابہ تو کہتے ہیں عادل ہے, کسی کورٹ میں بھی چلے جاؤ, کسی صحابی سے فیصلہ کرا لو, گواہوں سے پوچھ لو. حضرت علی کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اہل سنت میں سے بھی ان کو ظالم اور غیر عادل نہیں سمجھتا. ان سے سوال کرو کہ کون قاتل ہے, تلاش کریں. آپ یہی ہوتے ہیں نا, تلاش کریں. کوئی قتل ہو جائے فوراً کسی کے بارے میں, حتیٰ کہ آج کل مجرموں کو چہروں کو کور کیا جاتا ہے تاکہ ابھی وہ ملزم نہیں, ابھی وہ صرف الزام لگایا گیا اس پر, لیکن ابھی اس پر قتل ثابت نہیں ہوا, جرم ثابت نہیں ہوا. جب تک جرم ثابت نہ ہو اس کو مجرم نہیں کہا جاتا. تو حضرت علی کے پاس عدالت میں چلا جاتا ہے. لیکن نہیں, انہوں نے وہ دوسرا طریقہ اختیار کیا جو یقیناً جیسے کہ ایک پارٹی آ جائے تو دوسری پارٹی جو ہے ہر صورت میں, آج کل دنیا میں یہی ہے, ہر قسم کے الزامات, ہر قسم کی باتیں, یہی باتیں ہوئیں. اور فوجیں جمع ہوئیں مکہ سے, آ کر بصرہ میں لڑائی ہوئی. فوجیں جمع ہوئیں شام میں, آ کر رقہ میں لڑائی ہوئی. یہ باتیں آخر سوچنے کی ہیں میرے عزیزو, یہ کسی کو ڈیفیم کرنے کی نہیں, یہ کسی کو. اب وہاں لڑائیاں جب ہوتی رہیں تو محبت سے نہیں ہوتی رہیں. اس کا نتیجہ, ان لڑائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید بھی اور یزید کے زمانے کے لوگوں کو بھی پرواہ نہیں تھی کہ امام حسین کو یا ان کے خاندان کو ذبح کرنے میں یا ان کی خواتین کی بھی غربتی کرنے میں. اچھا, میں ایک سوال کرتا ہوں اور یہیں چلتے ہیں اس آخری منزل کی طرف. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج کے مسلمانوں کے سامنے جیسے ہو بہو رسول اللہ کے صورت میں اور سیرت میں کوئی آدمی سامنے آئے تو وہ کیا کریں گے؟ یعنی یہ لوگ, ایک ہر آدمی سوال کرے کہ میرے سامنے اگر پیغمبر آ جائیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کریں گے, میرا رویہ کیا ہوگا, سلوک کیا ہوگا؟ 50 سال بعد یہ حالت ہو گئی کہ شکل بھی پیغمبر کی, گفتگو بھی پیغمبر کی, چال ڈھال بھی پیغمبر کی, اور وہ سامنے آیا. حضور حسین علیہ السلام نے بھی, یعنی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہر طریقے سے دشمنوں کے چہروں سے پردے اٹھانے کی کوشش فرمائی. آج ذرا تھوڑی سی کسی کی نسبت ہو, یعنی پیغمبر کے منہ مبارک نسبت ہے, پتہ نہیں پیغمبر کے ہیں یا نہیں, لوگ زیارت کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. لیکن جناب علی اکبر تو ہو بہو پیغمبر کی ذات تھے. کیا جملے ہیں, دنیا جانتی ہے, ہم شکل پیغمبر تک بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن امام حسین السلام کے الفاظ ہیں کہ انہو برز الیہم غلام, اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے, اشبہ الناس, تمام لوگوں سے زیادہ مشابہ ہے, بے رسولک منطقاً, گفتگو کرتا ہے تو تیرے پیغمبر کی طرح کرتا ہے, چلتا ہے تو تیری پیغمبر کی طرح چلتا ہے. جس کی چال ڈھال, جس کا اخلاق خلقاً, جس کے اخلاق, جس کی چال ڈھال, جس کی گفتگو یوں کہوں اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا, یوں کہوں نا محبت خدا اور
جو ہے تہجد، نماز، اخلاق، کیا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ اپنے رسول کو ذبح کر ڈالیں؟ میرے خیال میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اکبر اس لیے عطا ہوئے تھے تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ امت رسول اللہ کے کلمہ تو پڑھتی ہے لیکن رسول اللہ کو ذبح کرنے سے بھی نہیں ٹلتی۔ جناب علی اکبر کی شہادت سے پتہ چل گیا کہ امت کلمہ، ان کے کلمے پر کوئی اعتبار نہیں۔ پھر آج بھی جو ان کی صفائیاں پیش کرتا ہے، جو کربلا کے واقعے کے اسباب بنے ہیں، ان کی بھی کلمے پر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ علی اکبر کی شہادت علیہ السلام کی کس قدر محبوب تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگلا جملہ تو بہت عجیب ہے، کہا کننا اذا اشتقنا، جب کبھی بھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا ہمیں شوق ہوتا تھا، ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کتنا کمال درجہ ہے جناب علی اکبر کا۔ جناب عباس و علی اکبر جب کبھی مدینے کی گلی سے گزرتے تھے، لوگ دونوں طرف کھڑے ہو کر دیکھتے تھے ان کی وجاہت کو، ان کی نورانیت کو، قمر بنی ہاشم اور چہرہ مصطفیٰ۔ اللہ اکبر! اس عظیم آدمی کو شہید کرنے والے یا ان شہید کرنے والوں کے یعنی قاتلوں کا ساتھ دینے والے، ان کے کلمے پر کوئی اعتبار نہیں، وہ کل تھے یا آج۔ اللہ اکبر! میں کبھی تقابل کیا کرتا ہوں، جناب ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے بعد جناب اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا اور جناب اسماعیل بچ گئے۔ اب اس کے بعد جناب اسماعیل کے امام علی رضا فرماتے ہیں کہ جناب اسماعیل کے ذہن میں، جناب ابراہیم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کرتا تو مجھے بڑے درجات ملتے۔ جب یہ بات آئی تو اللہ نے وہی فرمایا، ابراہیم تجھے تیرا محبوب اس کائنات میں کون ہے؟ فرمایا جو تیرا محبوب ہے مصطفیٰ۔ کہا کہ وہ اس کی اولاد تجھے زیادہ پیاری ہے یا تجھے اولاد زیادہ پیاری ہے؟ تجھے اپنی اولاد زیادہ پیاری ہے؟ کہا کہ اس کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ کہا کہ ہاں، اسی کا بیٹا حسین کربلا میں پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اس کے دشمن اس کو شہید کر ڈالیں گے۔ مولا حضرت ابراہیم رو پڑے۔ جب رو پڑے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مرتبے جو تجھے میں نے اسماعیل کو ذبح کرنے کی وجہ سے دینے تھے، وہ آج غم حسین میں رونے کی وجہ سے تجھے عطا کر دیے ہیں۔ یہ ذکر ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا رہا۔ اسی طرح جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کبھی نہیں کہتے کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں، مگر علی اکبر تو رسول اللہ جیسے تھے، رسول اللہ کی طرح گفتگو تھی، چلنا تھا، اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا۔ عزیزان حسین، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی اکبر کو اجازت دی اور اس سے پہلے جناب علی اکبر کو خیمے میں بھیجا۔ کس نیت سے بھیجا اللہ بہتر جانتا ہے، لگتا ہے کہ تاکہ خواتین آخری رسول اللہ کی زیارت کر لیں یا پھوپھی اماں سے بھی اجازت لے لو، کوئی وجہ ہوگی یقیناً۔ جناب علی اکبر گئے خیمے میں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب جناب علی اکبر گئے نا خیمے میں، اب نکلنا چاہ رہے تھے علی اکبر، کہتے ہیں 3 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 3 مرتبہ گرا، اب علی اکبر واپس گئے۔ کیا ہو رہا تھا خیمے میں نہیں پتہ کیا ہو رہا تھا، لیکن ایک بات تو کہہ سکتا ہوں نا میں کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے، کبھی کوئی دامن پکڑ لیتی ہوگی علی اکبر، ایک مرتبہ پھر ذرا اپنے چہرے مبارک کی زیارت کراتے۔ جو آیا ہے وہ پھر مر کے آیا ہے، شہید ہو کے آیا ہے، زندہ نہیں آیا علی اکبر۔ 3 مرتبہ کہنے لگا، کوہرام مچا ہوا تھا، خیمہ گاہ سے دھول اٹھ رہی تھی، پتہ نہیں کیا صورتحال تھی، اس کو کیسے بیان کیا جائے۔ یقیناً لگتا تھا کہ علی اکبر واپس آ جاؤ، فلاں مستور بے ہوش ہو گئی ہے،
فلاں مستور بے ہوش ہو گئی ہے. پتہ نہیں جناب سکینہ نے کیسے خدا حافظ کہا. اور خود جناب علی اکبر کے لیے وہاں سے نکلنا کتنا مشکل تھا، زبان بیان نہیں کر سکتی. نکلے، آئے اور بابا کی خدمت میں. بابا نے امامہ رسول کا رکھا، گھوڑا رسول کا دیا، جوتے رسول کے پہنے، تلوار رسول کے دی. یعنی رسول بن کر امت کے پاس علی اکبر گئے، لباس میں بھی اور چہرہ مبارک میں تو تھے ہی. اس کے بعد علی اکبر میدان میں گئے، لڑے، لڑتے ہوئے زخموں سے چور چور. گھوڑے کو ایک مرتبہ موڑ کر بابا کی خدمت میں آئے. عزادارو، کتنا مشکل مرحلہ ہے حسین کے لیے. جب کبھی حضرت علی لڑ کر آتے تھے، جنگ فتح کر کے آتے تھے، حضور خود اٹھ کر آگے پانی پیش کرتے تھے اور پانی چھڑکاتے تھے زرہ پر بھی اور ہتھیاروں پر بھی اور علی پر بھی، تاکہ ٹھنڈک ہو جائے. جنگ آسان نہیں ہوتا لڑنا. اب میں تو کہہ رہا ہوں نا، علی اکبر آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں حسین کے پاس. کس لیے آ رہے ہیں؟ حسین کیا چند گھونٹ پانی کے مل سکتے ہیں؟ حسین حلی شربت من الماء، بابا کیا پانی کے ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ مولا حسین رو دیے. کہا جائیں بیٹا، ابھی آپ کے نانا آپ کو سیراب کریں گے. علی اکبر واپس آئے. پتہ نہیں کیسے ان کو الفاظ میں کیسے بیان کروں. علی اکبر کیسے واپس آیا کہ میں حسین سخی کے دروازے سے پانی نہیں مل سکا. حسین نے کیسے ودا کیا دوبارہ، خون میں نہایا ہوا علی اکبر. مجھے لگتا ہے حسین علی اکبر گئے، لڑتے لڑتے ایک ملعون نے نیزہ مارا، ایک نے تلوار، ایک نے نیزہ مارا، ایک نے تیر مارا، ایک نے ایسا نیزہ گرز مارا سر پہ. علی اکبر گھوڑے کے زین پر سنبھل نہ سکے، مگر جوان نے گھوڑے سے گرنا گوارا نہیں کیا. گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی. دشمن نے جب دیکھا علی اکبر نے جنگ بس کر دی ہے، علی اکبر کمر کے چکے ہوئے تھے گھوڑے پر، تلواروں کے بار شروع کیے. عرف الفاظ ہے تاریخ قطعو ہو اربل اربا. علی اکبر کے جسم ناظرین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سلام کیا، بابا پر سلام ہو، یہ میرے جد میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں. حسین اٹھے. ایک مرتبہ تک دنیا اندھیر ہو گئی. خدا نہ کرے ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش پر جائے. علی اکبر کی لاش پر حسین پہنچ وضع خدہ علی خدہ. علی اکبر کے چہرے پر اپنا چہرہ رخسار رکھا، کہا اب تیرے بعد دنیا پر خاک ہو. حسین نہیں جینا چاہتے. مجھے لگتا ہے اس وقت جناب ابراہیم کو رب جلیل نے شاید فرمایا ہو، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے ہاجرہ، وہ دیکھو میرا حسین ذبح عظیم کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے چہرے کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد علی اکبر کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے نہیں ہے، اور اس میں حسین کی آنکھوں پر پٹی بھی نہیں ہے. دیکھو ذرا میرا حسین علی اکبر کی لاش پر کیسے پہنچا ہوا ہے. علی اکبر کی لاش پر پہنچے. کہتے ہیں جناب زینب بھی پہنچی، لیکن بابو صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے علماء کہتے ہیں وہ اللہ محمد یار شاہ کہہ رہے تھے تاکہ بھائی کی مدد کروں.
لگتا ہے کہ کوئی لاش اٹھوانے والا بھی نہیں تھا، شاید جناب عباس کی شہادت بھی پہلے ہو گئی۔ جناب علی اکبر، آؤ لوگو دیکھو، جناب زینب کو واپس کیا، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لاش علی اکبر کو اٹھایا۔ آؤ لوگو، جوان کی لاش حسین اٹھا کر لا رہے ہیں، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹی کی لاش کو اٹھا رہا ہے، کہتے ہیں کچھ بچوں نے، لڑکوں نے مدد کی، کیسے حسین اٹھائے علی اکبر کی لاش کو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔